بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ہماری جو سلسلہ وار گفتگو ہے باغ فتح کے حوالے سے، اس پہ کل تک جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے پڑھا کہ امام زہری نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ان کا ادراج ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے جہاں پر جو روایت کرنے والا ہے وہ اپنے خیالات، اپنے گمان کا اظہار کرتا ہے، الفاظ کچھ ایڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو الفاظ ہیں نا اینڈ پہ وہ تو حدیث رسول پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح نزدیک اکبر نے جو بات کی تھی کہ لا نور رسول ترکنا صدقہ، اس کے بعد سیغہ استعمال ہوتا ہے کالا کا، یہ کل تک ہم نے یہاں پر بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا سیغہ ہی بتا دیتا ہے کہ سیدہ عائشہ ہیں ہی نہیں، یہاں پر سیغہ خود بتا دیتا ہے۔ ایک سیغہ جو ہے نا باغ فتح کے مسئلے کو اور سیدہ کائنات کے ناراض ہونے یا نہ ناراض ہونے، ان کے وہاں سے چلے جانے یا نہ چلے جانے، ٹھیک ہے، اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں کلام کرنے یا نہ کلام کرنے پر ایک سیغہ جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیتا ہے، اور ہماری عقل جو ہے نا وہ سیغے سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ تو سیغہ تو آیا گیا قالا۔ اب قالا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور مذکر کا سیغہ ہے، اور بات حضرت عائشہ کر رہی ہیں تو وہاں پر سیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا کون سا؟ بولیے قالت کا، تو مؤنث کا سیغہ آنا چاہیے تھا۔ تو حضرت عائشہ کے اگر الفاظ ہوتے اور یہ حدیث متن ہوتا، متن حدیث ہوتا، ٹیکسٹ ہوتا حدیث کا، تو حضرت عائشہ خود فرماتی کہ قالت خرجت یا قالت حجرت یا قالت غضبت، جبکہ الفاظ آئے قالا، اس نے کہا، اس ایک مرد نے کہا، تو مرد کون ہے؟ امام زہری۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوگی کہ یہ ایڈ کیے گئے، ایڈیشن ہے، ادراج کیا گیا ہے، مدرج ہے یہ سارے کا سارا۔ تو یہ مرد جو ہے نا وہ کون ہوا؟ امام زہری ہیں، کیونکہ ان کے سوا کسی اور نے کسی بھی روایت میں یہ لفظ بولا بھی نہیں ہے، کسی اور نے یہ بولا بھی نہیں ہے۔ اور تو محدثین نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہی جو ہے نا وہ کر دیا کہ یہ زہری کے جو ہے نا وہ ذاتی طور پر الفاظ ہیں کہ حدیث ختم ہوگی، اور اس کے آگے انہوں نے اپنی وضاحت، اپنی توجیہ جو ہے نا وہ پیش کی۔ اچھا، اب کوئی ہمیں اگر یہ کہہ دے کہ اب دیکھیں درجنوں حدیث، اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا قول، مولا علی شیر خدا کی شہادت، حضرت عباس بن عبد المطلب کی شہادت، ٹھیک ہے، پھر سیدہ کائنات کی گواہی اور خدا کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ میں راضی ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم ان سب چیزوں کو مانیں یا امام زہری کی بات کو مانیں؟ بولیے کس کو مانیں؟ سیدہ کائنات کا قسم خدا خانے کو مانیں، مولا علی شیر خدا کی شہادت کو مانیں، حضرت عباس بن عبد المطلب گھر کے بندے کی شہادت کو مانیں، یا اتنی درجنوں احادیث ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان کو مانیں، یا ایک زہری کی بات کو مان لیں؟ یعنی آپ پہاڑ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں اور رائی کے دانے کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑا بیوقوف اور جاہل کوئی نہیں ہے۔ پہلے درجے کے ہم جہلا ہوں گے اگر ہم امام زہری کی اس بات کو مان لیں، اور ساری احادیث، سارے محدثین، مولا علی شیر خدا جو کہ باب العلم ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں، اور پھر سیدہ کائنات کی گواہی، اور پھر صدیق اکبر کے الفاظ، ان سب کو ہم ایک سائڈ پہ ڈالیں اور زہری کی بات کو جو ہے نا وہ سر کا تاج بنا لیں، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں مانے ہم؟ اور پھر ہم بھائی مانے بھی کیوں؟ ہم نے تو سیدہ عائشہ کی بات نہیں مانی۔ ارے تو امام زہری کی بات کر رہا ہے، سیدہ عائشہ کا مقام تو امام زہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تو سیدہ عائشہ کی وہ بات بھی ہم نہیں مانتے جب انہوں نے اپنا ذاتی اجتہاد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا ان دو آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے وہ حدیث آپ کو کوٹ کی تھی، اور انہوں نے قرآن سے استدلال اور اجتہاد کیا تھا۔
اور دوسرے دیگر صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ سنا تھا اس بات کو. انہوں نے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت ربی مرتین، میں نے 2 دفعہ جو ہے نا اپنے رب کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، اپنے دل کی آنکھ سے بھی دیکھا ہے اور ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. اب صحابہ نے سن لیا تھا، سیدہ عائشہ نے ابھی بات کو سنا نہیں تھا، انہوں نے اجتہادی رائے قائم کی. ہم نے تو ام المومنین جو ماں ہے اس کی اجتہادی رائے کو نہیں مان لیا، تو امام زہری کی رائے کو ہم کیوں مانیں پھر؟ اگر وہ کہتے بھی ہیں نا مانے، تو اتنی بڑی دلیل ہے ہمارے پاس کہ روایت باری تعالیٰ پر سیدہ عائشہ صدیقہ کے اجتہاد کو ہم نہیں مانتے. ہم صحابہ کرام کی بات کو مانتے ہیں کہ ان کا وہ اجتہاد غلط تھا. ہم سیدہ جو ہے نا وہ عائشہ صدیقہ کی بات کو مانے نہ اور امام زہری کی بات کو مان لیں، یہ کہاں کی انصافی ہے بھائی؟ تو ہم نے تو ان کی بات کو جو ہے نا وہ نہیں مانا تھا. تو اور پھر جب ان کا جو قیاس تھا، ذاتی رائے تھی، حضور اسلام کی حدیث سے ٹکرا گئی، تو ہم نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے. ام المومنین، ٹھیک ہے، آپ کی رسپیکٹ ہمارے دل میں، لیکن یہ بات نہیں کہ حضور نے خود فرما دیا کہ رأیت ربی مرتین، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوئی ہے؟ تو یہی تو بات ابو بکر نے کی تھی، لا نورث ترکنا صدقہ، کہ نہیں اے فاطمہ، حضور نے یہ فرما دیا، حضور کی بات کو مقدم ہے. تو ہم زہری کی بات کو جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا مان لیں؟ یہ زہری کی جو ہے نا وہ ذاتی رائے ہے جو پھر درجنوں بیسوں حدیثوں کے ساتھ ٹکراتی ہے. اور پھر ان کی اپنی ذاتی رائے بھی میں نے آپ کو بتایا، 9 روایات ہے، اس میں کئیوں میں کہتے ہیں یہ الفاظ یوز کیے، کئیوں میں نہیں. وہ کیا، جب شاگرد بیٹھے تھے لکھ رہے تھے آپ کی بات کو، تو کئیوں نے جو ہے نا وہ لکھ لیا قالا، کئیوں نے قالا لکھنا بھول کے، ایسا ہو بھی جاتا ہے وہ ذاتی رائے. اب آپ میری بات سمجھ گئے نا کہ کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ پتہ چل گیا اور سیغے نے بھی بتا دیا، اور پھر ہم کیوں نہیں مانتے ان کی رائے کو؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ سیدہ عائشہ کی آپ دلیل دیں کہ ہم نے ان کی ذاتی اجتہاد اور رائے کو تو مانا نہیں ہے، ہم زہری کو اٹھا کے مان لیں تو پھر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. پھر تو ہمیں ان کی بات کو پہلے ماننا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، وہ تو ام المومنین ہے. امام زہری کا وہ مقام تو نہیں ہے نا جو سیدہ عائشہ کا مقام ہے. بولیے نہیں ہے تو پھر بڑی کیٹیگوریکلی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کا حصہ ہے ہی نہیں سرے سے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. جو لوگ اس کو حدیث کا حصہ کہتے ہیں انہیں بتائیں کہ یہ سیغہ کیا بتا رہا ہے، یہ ادراج ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے کہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا، تشریح کرنا. اور پھر میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ان کے جو معاصرین تھے، جو ان کے ہم اثر تھے محدثین، وہ ان کو منع بھی کیا کرتے، میں وہ بھی دلائل دوں گا. تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کہ ہم بتائیں گے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. اب جب چھیڑ گیا تو پھر نیچے تک جائیں گے. اب یہ امام بخاری نے، میں نے پہلے بھی بتایا کیوں استعمال یہ حدیث جو ہے نا اس کو حصہ بنا دیا بخاری شریف کا. امام مسلم نے کیوں بنا دیا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام مسلم نے، امام بخاری نے پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے نا یہ کام لیا ہے. ان کی یہ دیانت ہے کہ انہوں نے لفظ قالا لکھ دیا. ٹھیک ہے، کہ چونکہ امام زہری نے جہاں جو ہے نا وہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی بات ہے. امام بخاری نے تو سمجھا تھا کہ اہل علم جو ہے نا بخاری کو پڑھیں گے وہ سمجھ جائیں گے، قالا بتا دے گا کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بات نہیں کر رہی ہے، امام زہری بات کر. اس لیے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ درج کر دیا. انہیں کیا پتا تھا کہ آج کی 14ویں صدی میں ایسے جہلا بھی پیدا ہوں گے جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ قالا اور قالت میں فرق کیا ہے. اب یہ پتا ہوتا ہے امام بخاری کو تو شاید وہ اس چیز کو نکال دیتے. انہوں نے تو پوری دیانتداری کے ساتھ قالا کا ورڈ یوز کر کے وہ حدیث کو لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنی بخاری کا حصہ بنا دیا. بھائی قالا سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ مدرج ہے. اور یہ امام زہری نے اپنی جو ہے نا وہ تشریح کی، اپنی توضیح اس کے اندر کی ہے. قالا کا ورڈ بھی تو بخاری میں ملتا ہے نا. تو پھر تو انہوں نے تو اس لیے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا جہلا بھی پیدا ہو جانے، جو ہے اس کو فتنہ فساد بنا لیں گے. تو یہ علم ہوتا تو شاید وہ اس کا ذکر نہ کرتے، اور پھر زمین آسمان کے کلابے ملا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم بھی غلطی پر ہیں اور سیدنا صدیق اکبر بھی غلطی پر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. اور سیدہ کائنات کے ساتھ ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیں گے. ٹھیک ہے، زمین آسمان جو ہے نا وہ ایک کر دیں گے، گستاخیاں کریں گے. پتا ہوتا تو شاید وہ یہ نہ کرتے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وقت بھی جو ہے نا آ جائے گا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا
اندراج تھا، اور اس کے لفظ ہیں قالا. یہ دلیل ہے کہ یہ زہری نے کہا، یہ دلیل آپ کے طور پر قالا اور قالت کو ذہن میں رکھیں. اب آپ صحیح مسلم کو پڑھ لیں. کتاب الجہاد والسیر، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر، جلد 3 صفحہ نمبر 380. جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 1380، 380 نہیں 1380، اور حدیث نمبر ہے 1759. اور اس میں متصل لکھا ہوا ہے قالا فحجرت فلم تکلم حتی توفیت، کہ انہوں نے حضرت جو ہے نا فاطمہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کلام نہیں کیا حتی توفیت، جب تک ان کا وصال نہیں ہو گیا. لیکن پہلے کیا آیا؟ قالا، اس مرد نے کہا. اب یہ زہری ہے. اب یہ قالا بیچ میں کہاں سے آیا؟ قالت پہ بات چل رہی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے کا سارا جو ہے نا امام زہری ہے. یہ حضرت عائشہ روایت نہیں کر رہی، یہ حدیث کے متن نہیں اس کو ہم کہیں گے. یہ متن حدیث نہیں بنے گا قالا سے. متن حدیث وہاں کلوز ہو گیا جہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے حدیث رسول جو ہے نا وہ بیان کر دیے. اسی طرح سنن ابو داؤد میں آ جائیں، کتاب الخراج، چیپٹر کا نام ہے الخراج، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 142، اور رقم الحدیث، حدیث کا نمبر ہے 2970. اس میں بھی سارا کچھ ہوا ہے. اب میں متن نہیں پڑھ رہا، اب حوالے 2 کے متن میں نے بتا دیے، اب حوالے وہی کچھ ہے، یہ دلائل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قال آیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح امام داؤد نے اور اضافہ کر دیا اینڈ پر. سنیں، امام داؤد کی کتاب جو ہے اس میں انہوں نے اینڈ پر بھی ایک اضافہ کر دیا. انہوں نے قال فی، اس حدیث کے بارے میں ابن شہاب زہری نے کہا، خود انہوں نے کہہ دیا قال فی، اس حدیث کے بارے میں یہ جو بات کی امام زہری نے کی ہے. تو محدثین کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں یہ بات عائشہ کی ہے یا نہیں ہے، یہ بات زہری کی ہے یا نہیں ہے. تو یہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو کیٹیگوریکلی یہ بات جو ہے نا اسٹیبلش ہو گئی کہ روایت جو ہے نا وہ عائشہ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے. کیا یہ جو حاجرت کے الفاظ ہیں، غاضبت کے الفاظ ہیں، یہ روایت حضرت عائشہ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے. یہ بات کیٹیگوریکلی اب اسٹیبلش ہو گئی ہے. از اٹ کلیئر؟ شاباش. اور تمام ائمہ حدیث نے بھی جو ہے نا اس کو ثابت کر دیا. اچھا، اب آگے ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ اصول حدیث کی بات ہے. اصول حدیث کی، یہ اصول حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سے پہلے اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے، فقہ سے پہلے اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو اصول تفسیر آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. وہ اصول نہ پڑھیں، نہ آپ تفسیر کر سکتے ہیں، نہ فقہ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ حدیث کے اندر جو ہے نا غوطہ زن ہو سکتے ہیں. اصول حدیث کا متن پڑھ کے کام نہیں چلا کرتا، پہلے اس کے اصول اور قوانین پڑھتے ہیں کہ کیسے اس حدیث کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اصول حدیث کی بات ہے. اور فن اسماء اور رجال پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابن شہاب زہری کا یہ پرابلم تھا. ان لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ سکہ نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. سکہ کہتے ہیں تھینٹک کو. ہم یہ معنی نہیں اس سے مراد لے سکتے کہ بندہ جو ہے نا وہ اوتھینٹک نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ جو ان کو گمان لگا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ شرح انہوں نے جو ہے نا وہ کی ہے. یہ اس کا معنی ہوتا ہے، نہ کہ ثقات ہوتی ہے. اب روایت کرنے میں وہ ثقہ ہی ہوتے ہیں، وہ معتبر تھے، عادل تھے، ثقہ تھے، ٹھیک ہے، متقی تھے، یہ سب درست ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں امام زہری کا. ٹھیک ہے، میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کے کلمات ان کے لیے نہیں بولے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، محدث ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن خطا پر تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے نا، غلطی سرزد ہو سکتی ہے، یا ان سے نہیں ہوئی، شاگردوں نے لکھتے وقت جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا گڑبڑ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یا انہیں کس انداز میں بیان کرنا چاہیے تھا وہ اس انداز سے بھی نہیں ہوا. اب اس میں کوئی نقطہ آتا تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اس کے توضیحی جملے جو ہے نا وہ بیان کر دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سننے والے ڈفرینٹ قسم کے طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئیوں نے اضافہ کر دیا قالا، کئیوں نے جو ہے نا حاشیے میں قالا نہیں لکھا، اور ایسے جو ہے نا بات چلتی رہی.
آنے والے لوگوں نے سمجھا کہ حدیث کا یہ متن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کلمات ہیں جہاں پر قال کا وہ بھی سیم ہے اور جہاں پر قال کا نہیں سیم ہے، تو اس لیے بھی ہمیں جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ بندے ایک کے الفاظ ہی ہیں اور وہ امام زہری ہیں۔ تو یہ قال امام ابن شہاب زہری کی جو ہے نا وہ وضاحت ہے۔ اب اس کام کو محدثین نے ادراج کا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور ادراج آپ اردو میں جو لفظ کہتے ہیں نا درج کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی متن میں اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے نا وہ درج کر دیتا ہے، وہ دراصل وہ اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے جو اصل متن ہوتا ہے۔ اب پڑھنے والے کو صاحب فن ہونا چاہیے، پھر اس کو اصول حدیث پر جو ہے نا پوری دسترس ہونی چاہیے، جو اس کو پڑھے گا پھر جا کے یہ پتہ چلے گا یہ ادراج ہے، یہ حدیثیں جو ہے نا مدرج ہے یہ نہیں ہے، ورنہ پھر وہ یہی کہے گا یہ سیدہ عائشہ نے جو ہے نا بات کی ہے، اور بلکہ اگر وہ صرف گرامر پر بھی عبور حاصل کر لینا تو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے قال اور قالت سے۔ تو ائمہ فن حدیث، پھر فن اسماء و رجال اور فن جرح و تعدیل، یہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز تھے۔ اسماء و رجال یہ پورا علم تھا، چین آف نریٹرز کی پورے حالات زندگی کو پڑھا جاتا تھا، یہ اس چین آف نریٹر نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کی حالات زندگی پیدائش سے لے کر آخر تک کیا ہے، ذرا سا جول نظر آتا تو اس کو نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر جرح اور تعدیل کی جاتی تھی، یہ پیرامیٹرز تھے حدیث کو میئر کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اگر محدث اپنی پازیٹیو رائے پاس کر دیتا تھا یہ تعدیل ہوتی تھی، اگر محدث اپنی نیگیٹو رائے پاس کرتا تھا اس حدیث پر کہ نہیں اس میں نیگیٹو کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر جرح کہا جاتا تھا۔ تو یہ جرح و تعدیل پورا علم تھا، اسماء الفن الرجال، جرح و تعدیل، ٹھیک ہے، اصول حدیث، یہ سارے اس کے پارٹس ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس قابل ہو، پھر جا کے وہ جو ہے نا حدیث جو ہے نا وہ سمجھتا ہے۔ اب میں ان کو جو ہے نا وہ کوٹ کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیے گا، امام ابن الصلاۃ، کون؟ امام ابن الصلاۃ، یہ نوٹ کر لیں نام، یہ سب سے پہلے عظیم محدث ہیں جنہوں نے فن حدیث پر اپنی کتاب جامع لکھی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع۔ پہلے عظیم محدث ہیں جنہوں نے فن حدیث پر اپنی کتاب لکھی جامع، اور پھر اس کی شرح لکھی، اور جو شرح ہے وہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی، امام حافظ ابن حجر عسقلانی عین کے ساتھ، النکت، یہ وہ کتاب کا نام ہے، النکت، کاف کتاب والا، جلد 2 صفحہ نمبر 829۔ اب وہ یہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں قضا کان زہری یفصل الاحادیث کثیرا، کیا کہتے ہیں؟ قضا کان زہری یفصل الاحادیث کثیرا، کہ کیا کہ یہ زہری کی عادت تھی، یہ زہری کی، امام زہری کی یہ عادت تھی کہ حدیث بیان کر کے درمیان میں وہ کثرت کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے رہتے تھے۔ حدیث بھی چل رہی ہے، درمیان میں اپنی تفسیر جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ جو شروع کرتے تھے اپنے پاس سے۔ اب ریفرنس آپ کو مل گیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام زہری کا طریقہ یہ تھا، ان کی عادت جو ہے نا وہ یہ تھی۔ اور یہ بہت بڑا، یہ میں نے کہا جتنے ریفرنس دے رہا ہوں یہ بم میں بم، اگر آپ ان کو چلائیں گے نا تو جو سننے والا ہے یا تو بھاگ کے مان جائے گا یا وہ اس میں جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ بم ہے، یہ ریفرنس جتنے بھی ہے، چھوٹے موٹے ریفرنس یا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے کہتے تھے، اور سننے والوں کو بعض اوقات مغالطہ لگ جاتا تھا کہ شاید اس حدیث کا اپنا ٹیکسٹ کا حصہ ہے، یہ متن حدیث ہے، جیسے آج مغالطہ لگ رہا ہے۔ اور جس نے پراپرلی وہ کہتے سن لیا، اس نے پھر قالا کر کے اس کو الگ بھی کر دیا، کہ جس نے وہ سن لیا امام زہری سے پراپرلی، جس شاگرد نے، اس نے وہاں قالا لگا دیا، اس کو ہوا کہ میں یہاں قالا لگا دوں، الگ کر دیا۔ اور جو نہ سن سکا، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اسی ٹیکسٹ کا حصہ ہے، اس نے قالا نہیں لگایا، حالانکہ وہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو اقران تھے وہ کہا کرتے تھے، فقان بعض اقران ہی، ان کے کئی ساتھی علماء
دوست کلیگز ان کے ہم اثر. اب یہ نہیں کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے ہم اثر، ان کے کلیگز، ان کے معاصرین، ٹھیک ہے، ان کو کہا کرتے تھے کہ امام زہری کو کہتے تھے. اب یہ جو آگے میں باتیں بیان کرنے لگا ہوں نا وہ حدیث فدق کی وجہ سے نہیں ہے، سن لیں. وہ حدیث فدق کا معاملہ جو ہے نا آپ نے کلیئر کر لیا ہے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ فدق کا جواب دینے کے لیے یہ نقطے درج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے حدیث کی جو کتابیں جو آلریڈی جو ہے نا زہری پر ڈسکشن کرتی ہیں جو کتابیں، یہ ان کے حوالے ہیں. اور اگر یہ پہلے کتابوں میں نہ آیا ہوتا تو محدثین اور اس فن کے جو ائمہ جو ہیں اس کو امام زہری کی اس عادت کو ڈسکس ہی نہ انہوں نے کیا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت پہلے سے 800 سال سے 1000 سالوں سے امام زہری کی اس عادت کو پہلے ہی انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی پھر اس بات کو رد نہ کر سکے. اب یہ ڈسکس ہو چکا کہ امام زہری کی جو ہے نا عادت تھی، اور یہ صرف پھر ایک حدیث فدق میں نہیں آیا، مختلف جو روایات ہیں اس کے اندر جو انہوں نے اپنی تشریح جو ہے نا اور اپنی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ جملے بولے. اب جو ہے نا ان کے معاصرین کی بات کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ان کے دوست کیا کرتے تھے، ان کے کلیگز کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے افصل کلامک من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے تھے کہ اے زہری درمیان میں تفسیر نہ کیا کرو اپنے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تاکہ فرق رہے. وہ خود ان کو کیا کرتے تھے. یہ میں نے ٹیکسٹ پڑھا ہے جو امام حجر اسقلانی نے جو ہے نا ٹیکسٹ لکھا ہے، افصل کلامک، فاصلہ رکھو امام زہری اپنے کلام میں، کس کے درمیان، من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس میں، حضور کے کلام میں اور اپنے کلام میں درمیان میں تم فاصلہ رکھو، بیچ میں جو تم تفسیر کرتے ہو یہ نہ کیا کرو. وہ ان کو منع کیا کرتے تھے. اب یہ حوالہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ گیا، یہ ان کو دے دیجیے گا تاکہ انہوں نے کہا فرق رہے. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام زہری کے بے شمار واقعات بیان کیے. اسی طرح وہی کتاب النکت میں حدیثوں کے باب میں رپورٹ کرتے ہیں اور عنوان انہوں نے بنایا ہے، پورا عنوان بنا دیا ہے ادراجات زہری. کیا عنوان بنایا ہے؟ ادراجات زہری، یعنی کہ وہ روایتیں زہری کی جس کے اندر انہوں نے ادراج سے کام لیا، اپنی وضاحتیں کی ہیں، اپنی تشریحات کر دی ہیں، درمیان میں کر دی ہیں. تو پورا باب بنایا. سوال پیدا ہوتا ہے باب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ باب بنانے کی اس لیے ضرورت تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بیچ میں زہری کے اپنے الفاظ ہیں. لوگوں کو عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا، جیسے آج نہیں پتہ چل رہا، ہمیں کلیئر کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح ان کو جو ہے نا یہ بات پتہ چل جائے. تو پورا جو ہے نا وہ عنوان سنایا. اب آگے حوالہ سنیے. امام الخطیب بغدادی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام فن ہیں. اب وہ اپنی کتاب جو ہے نا الفقیہ والمتفقہ، الفقیہ والمتفقہ، جلد دوم صفحہ نمبر 312، اب وہ بیان کرتے ہیں امام مالک ابن انس. امام مالک کی بات آ گئی، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. امام مالک ابن انس اور ان کے شیخ امام مالک کے بھی استاد، امام مالک کے بھی استاد، امام مالک خود عام شخصیت نہیں ہے، ان کے بھی استاد ہیں حضرت ربیعہ. انہوں نے یہ بات کی ہے. اب میں ٹیکسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو ترجمہ دے رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام زہری سے، ٹھیک ہے، کہ جب تم حدیث بیان کیا کرو، وہ خود کہتے ہیں کن کے استاد؟ امام مالک کے استاد حضرت ربیعہ خود امام زہری سے کہتے ہیں کہ اے زہری جب تم حدیث کا متن بیان کرو تو بتا دیا کرو کہ یہاں سے یہاں تک یہ حدیث اور سنت ہے، اور اس کے بعد جب اپنی رائے اور شرح اور تفسیر کے لیے بیان کرنا چاہو تو بتا دیا کرو کہ اب یہاں سے یہاں تک کے جملے یہ میری ذاتی رائے ہے. یعنی ان کو بتاتے بھی رہیں، لوگ تنبیہ بھی کرتے رہیں، لیکن ایک عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو بتایا بھی جاتا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو متن حدیث نہ سمجھ لیں اور لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مغالطہ جو ہے نا وہ پیدا
नाउ अब ये 1000 साल पहले लिखी हुई किताब है, 1000 साल पहले, 100 साल की बात नहीं कर रहा, 1000 साल पहले लिखी हुई किताब का मतन मैंने आपको जो है ना दिया है और हवाला कोट किया है। और ये फिर इनके हम जमाना है, इमाम रबिया का ये कौल है कि मैंने खुद फिर कहा जोहरी को कि ऐसे ना किया करो जोहरी, तुम मना किया। फिर इसी तरह जोहरी के जो और अदराजात हैं, अदराजात जोहरी और मरासील ज़हरी, इस पर फिर मुहद्दिसीन ने फिर कहा इन्न मरासील ज़हरी लैसत कवियन इंद मुहद्दिसीन। उन्होंने कहा मुहद्दिसीन ने कि ज़हरी के जो मरासील हैं वो कवी है ही नहीं हमारे नजदीक। लो अब सारे मुहद्दिसीन ये कह दें कि ज़हरी के जितने इदराजात हैं, जितने मरासील हैं, वो हमारे नजदीक कवी नहीं है, असूल हदीस के तहत हम उनको नहीं मानते, वो कवी नहीं है। मुहद्दिसीन ये कह रहे हैं तुमने ठेका लिया हुआ है कि ज़हरी की बात को ही लेके आगे चलना। बोलिए ना, कोई तुक तो नहीं बनता, सलाम नहीं है ऐसी अकल को कि सारे मुहद्दिसीन एक तरफ है। मुहद्दिस की एक तारीफ भी है, तो लुग़वी तारीफ है, इस्तिलाही तारीफ में उसको नहीं मुहद्दिस कहा जाता जो हदीस पढ़ाता है, हम मुहद्दिस उसी को समझते हैं। मुहद्दिस उस शख्स को कहा जाता है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस विद मतन, विद चेन ऑफ नरेटर्स, सनद के साथ और मतन हदीस टेक्स्ट के साथ जुबानी हिफ्ज़ हो, और वो कमाल दर्जा, वो इमाम फन भी हो, इमाम फन भी हो और उसूल हदीस का माहिर भी, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। मुहद्दिस को आम बंदा है, ऐसे बन जाता है मुहद्दिस। सारे मुहद्दिसीन एक तरफ है, सारे कह रहे हैं कि लैसत कवियुन, ये कवि जो है ना हमारे नजदीक नहीं है, लैसत कवियुन इंद मुहद्दिसीन, तो वो कहते हैं मुहद्दिसीन के नजदीक ये जो है ना कवि नहीं है। फिर उसके बाद इमाम इब्न हजर अस्कलानी अत-तहज़ीब, तहज़ीब अत-तहज़ीब के अंदर, तहज़ीब अत-तहज़ीब के अंदर, ये फिर नई किताब का हवाला, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 398, 398, अहमद बिन सन्नान ने कहा, हुई कहते हैं ये इमाम है, ये भी फन हदीस के, अहमद बिन सन्नान, उन्होंने कहा कि याहिया बिन सईद अल-कत्तान में रिवायत करते हैं, ये किताब आ गई अल-कत्तान, और ये इमाम जरा और तदीर और फन हदीस के हैं। वो इनके बारे में कहते हैं कि वो ज़ोहरी और कतादा, ये एक और बंदा आ गया बीच में, ज़ोहरी और कतादा, वो भी ये काम किया करते थे। ज़ोहरी और कतादा के मुरसलात की कोई हैसियत ही नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं ज़ोहरी और कतादा के जो है मरासील है, मैं उनको हैसियत ही नहीं देता। अब इतना बड़ा इमाम ये कह रहा है, और हम आज जो है ना जिसको दीन की अलीफ पे नहीं आती, हम कहते हैं ना 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 ना, ये देखें जरा अल्फाज देख लें, सईदा कायनात राजी होकर नहीं गई, नाराज होकर वहां से गई है, गादिबत, गुस्से में आके चली गई है, मेरा जनाजा रात को उठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या इनकी क्या 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 कमेंट्स कर सकते हैं सिवाय इन कमेंट्स के। अब वो कहते हैं कि वो कोई हैसियत ही नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि यकूल हुआ बिमंज़लति री, वो कहते हैं इनकी जितनी बातें वो हवा में हैं। ये मैं टेक्स्ट पढ़ा है मैंने, मैं फिर पढ़ता हूं, यकूल हुआ बिमंज़लति री, उनकी कदर और मंजिलत उनकी बातों की क्या हवा की तरह है, मिसाल हवा की तरह है। देखें जो हवा में आम निकल गए खत्म, किस्सा कहानी खत्म होगी। तो कहते हैं इमाम ज़ोहरी की बातें क्या हैं, उसकी मंजिलत, कदर और मंजिलत क्या री की तरह है। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े इमाम फन हदीस के कह रहे हैं। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती को सुन लें, तदरीबुर रावी के अंदर कहते हैं, तदरीबुर रावी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती है ये, तफसीर जलालैन, जिन्होंने 72 मरतबा ज़ाहरी आंख से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। 72 मरतबा, जिसमें अतहर के साथ ज़ाहरी हालत में जागती आंखों में 72 मरतबा ज़ियारत की है।
ایسے ہی نہیں کہ آج بھی تفسیر جلالین کے ریفرنس دیے جاتے ہیں. ان کا حوالہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, جلد 1 ہے, صفحہ نمبر 205. اب متن پڑھ لیجئے گا. ان کا بھی زہری کے متعلق یہی رائے ہے. یہ جو میں نے ابھی رائے بیان کر دی ہے نا, میں اس کو دوہرا نہیں رہا, یہی رائے امام جلال الدین سیوطی. بم میں یہ حوالہ کسی عام بندے کی نہیں ہے. حضور کو کیا ضرورت پڑی ہے 72 مرتبہ ایسے بندے کی خواب میں آئیں گے جو کہ غلط بات کرے گا؟ بتائیے مجھے. خواب میں نہیں, خواب میں تو آیا ہے ظاہری حال جس میں اثر کے ساتھ آنا, جاگتے میں, منام میں نہیں, جاگتے میں, حالت بیداری کے اندر. وہ بھی کہتے ہیں یہی رائے دی ہے. پھر امام شافعی آ جائیں جو اہل بیت کے ساتھ کمال محبت کیا کرتے تھے, رافضی ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا, قید بھی کر دیا تھا, اس کی حال میں موت واقع ہو گئی. وہ پڑھتے ہیں نا لی خمستن اطفی بہا, شاباش پڑھیے, المصطفیٰ والمرتضیٰ. یہ کس کے ہیں کبھی پتا ہے آپ کو؟ یہ امام شافعی کے ہیں. آپ ذرا ترجمہ کر لیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو, میں لب لباب دے رہا ہوں, میرے پاس تو یہ 5 کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے, میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے. بات ختم کر دیتے ہیں اس کے اندر. امام شافعی کا آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا زہری کا مرسل ارسال دوسروں کے ارسال سے زیادہ نقصان دہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ زہری جو ہے نا وہ ادراج کرے, ایک جگہ کوئی اور بندہ ادراج کرے, تو کسی دوسرے بندے کا ادراج اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے جتنا زہری کا. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. آپ اٹھا لیں, زہری کو سر کا تاج بنا لیں آپ, ان کے مرسل, ان کی روایات کو. میں نے پہلے ہی کہا ہم ان کے ثقہ ہونے پہ ہمیں شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے محدث ہونے پہ, ان کے نیک ہونے پہ ہمیں شک نہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. اب امام شافعی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی اور ادراج آ جائے وہ پھر بھی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا زہری کا ادراج ہے. ان کا مرسل جو ہے نا زہری کا ارسال کرنا انہوں نے کہا زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے, مرسل زہری شرم, شر کا ورڈ یوز کیا آپ نے, یا میں ٹیکسٹ جو امام شافعی کے جو الفاظ ہیں, مرسل زہری شرم من مرسل غیرہ, کسی اور کے مرسل کے علاوہ جو امام زہری کا مرسل ہے, جو ان کا ادراج ہے, وہ زیادہ شر ہے اس کے اندر. شر کا ورڈ یوز کر دیا, شرم, نقصان دہ. آنکھیں کھلی یا نہیں کھلی؟ ایمانداری سے. اب ان کو ساری زندگی جو ہے نا کھول کے رکھنا ہے آپ نے. آپ کا مقدمہ میں نے کہا تھا پہلے مضبوط ہے, آپ کا وکیل کمزور ہے. اب اس پلیٹ فارم سے آپ کا وکیل جو ہے نا مضبوط کر دیا گیا ہے. اب اس پر جو ہے نا محدثین نے ٹکا کے گرفت کر دی ہے امام زہری کی. مرسلات زہری اور جو مدارجات زہری ہیں اس کی. اس کے بعد اگلا حوالہ نوٹ کریں, امام عمر بن شیبہ بن شبہ, امام عمر بن شبہ, کتاب کا نام ہے تاریخ المدینہ, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 122 اور 23 دونوں پر موجود ہے. اب اس پہ امام زہری نے خود جو ہے نا بتا دیا ہے, خود وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ میری اپنی رائے ہے. لو, یہ جو حوالہ کوٹ کر رہا ہوں میں, یہ اس میں امام زہری جو ہے نا خود کہتے ہیں, امام عمر بن شبہ تاریخ المدینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 اور 23, اس میں خود امام زہری نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ جو کلام تھا, وہ کلام جو انہوں نے کیا تھا وہ مالک فدق پر کلام نہیں کیا تھا, وہ اپنی رائے کا اظہار. مال فدق کی بات حدیث رسول پر وہ خود کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی تھی, وہ کہتے ہیں اگلا جو کلام کیا تھا میری اپنی رائے تھی. لو, خود امام زہری, یہ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں آپ. اور مزید کہتے ہیں کہ ناقص صدیق اکبر سے یہ تھا. ٹھیک ہے, اب یہ خود امام زہری نے وضاحت کر دی اپنے ہی جملے کی کہ سیدہ کائنات نے یہ کلام نہیں کیا تھا, ان کا کوئی ایکشن نہیں تھا کہ وہ ناراض ہو کر گئی ہیں, ٹھیک ہے, یا انہوں نے غصے کا اظہار جو ہے نا وہاں پر کیا ہے, ٹھیک ہے,
مطلب کہ اس موضوع پر دوبارہ انہوں نے کلام ہی نہیں کیا. کس موضوع پر؟ باغ فدق پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کلام کے لفظ لگائے ہیں نا، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے باغ فدق پر جو ہے نا وہ پورنے کو ایشو تھا، اس پر انہوں نے کلام نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فتکلم، ٹھیک ہے، لا یموت، ٹھیک ہے، جب تک وہ ان کی وفات نہیں ہوگی تب تک جو انہوں نے کلام نہیں کیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر سے کلام نہیں تھا، وہ باغ فدق پہ موضوع پر نہیں تھا. اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ امام زہری اس بات کو کلیئر کر کے گئے ہیں کہ میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کائنات نے باغ فدق پر کلام نہیں کیا، گویا میں یہ خود بتا رہا ہوں سیدہ کائنات نے باغ فدق پر اس لیے کلام نہیں کیا کہ بابا کی حدیث آ جانے کے بعد سیدہ کائنات اس بات پہ راضی ہو گئی تھی جو صدیق اکبر نے کہا وہ بالکل حق کا، ٹھیک کا، بجا فرمایا ہے. یہ آبجیکٹ ہی نہیں تھا، یہ میں نے پہلے ہی کہا. سیدہ کائنات یہ کیس ہی نہیں لے کر گئی تھی، ارے کیس ہی اور تھا. وہ تو باغ فدق کی پوزیشن کو جاننے گئی تھی، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ پوزیشن بتا دیں. تو صدیق اکبر نے پوزیشن واضح کر دی. اس پر دوبارہ ساری زندگی کلام نہیں کیا. امام زہری خود اس کتاب میں کہتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس موضوع پر کلام نہیں کیا، صدیق اکبر سے تو کلام جاری رہا ہے. شرم آنی چاہیے جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، جو سیدنا فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی پر سب و شتم کرتے ہیں. ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ان کی زبانیں ہم بند نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں لیکن دلائل آنے کے باوجود اب یہ میں نے کہا یہ بم ہے دلائل، یہ کوئی دلیلیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، یہ ایسے دلیل ہیں یہ کھلیں گے یہ پھٹ جائیں گے. تو یہ دلائل آپ کو جو ہے نا پتہ ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ادراج کیا، پھر اجمالن جو ہے نا اس کی وضاحت اور تشریح کی، جس سے فتنہ فساد بن گیا. اب خود امام زہری یہ کہنے والے ہیں، اپنے جملے کی خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کلام نہ کرنا باغ فدق کے مسئلے پر نہیں تھا، باغ فدق کے مسئلے پر تھا یہ کلام نہ کرنا، نہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ جو ہے نا مورخین کی بات لے لیں، محدثین کے حوالے دے دیے نا، آپ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے ان کے حوالے بھی کوٹ کر رہا ہوں میں. کیوں؟ مورخ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ جو دیکھتا ہے وہ عین من و عن اس کو بیان کر دیتا ہے. مورخین کے حوالے لے لیں. طبقات ابن سعد، بم کتاب ہے یہ، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ نمبر 27. دوسری کتاب کا حوالہ لکھیں، محب تبری نام ہے، یہ کتاب کا نام ہے الریاض الندرہ. الریاض الندرہ، ریاض لکھے آگے ندرہ ذوات کے ساتھ ہے، جیم. اس کی جلد جو ہے نا آپ کی 2 ہے اور صفحہ 96 ہے. اس کے بعد علامہ عینی عمدۃ القاری، بہت مشہور جو ہے نا وہ شرح ہے بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری. علامہ عینی، عین یہ نون چھوڑیے عینی، علامہ عینی عمدۃ القاری جلد 15 صفحہ نمبر 20. یہ سارے حوالے پڑھ لیجئے گا، متن نہیں میں پڑھ رہا، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. سارے حوالوں میں حضرت فاطمہ کا راضی ہونا ہے، سب میں. یہ مورخین ہیں. اور جو طبقات ابن سعد میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے نا، کوئی مائیکل لال اس تاریخ کی کتاب کو رد نہیں کر سکتا. جو کتب تواریخ ہیں اس کے اندر ایک مستند تدین درجہ رکھتی ہے. پھر آپ کو بخاری کی شرح بھی میں نے بتا دی ہے عمدۃ القاری، پھر محب تبری اور ریاض الندرہ کا حوالہ دیا ہے. سب کے اندر سیدہ فاطمات کا راضی ہونا، اور ان سب نے کہا یہ قوی اور جید قول اور سند ہے، یہ ثابت ہے. ان سب نے کہا کہ سیدہ فاطمہ والی جو بات ہے ان کا راضی ہونا، یہ قول قوی بھی ہے، یہ جید بھی ہے، یہ سند کے ساتھ بھی ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہے. ان مورخین نے بھی جو ہے نا یہ بات کر دی. اسی طرح ابن سمان نے روایت کیا ہے، ابن سمان. پھر امام اوزائی نے اس کو روایت کیا ہے.
सईदा कायनात का राजी होना। आप पढ़ते रहिएगा। अब इतने जो है ना मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने रिवायत कर दिया, यानी कि इनकी मोहब्बत सईदा कायनात से नहीं थी और तुम्हारी अनोखी होगी, फिर तो यही निकलता है ना सवाल। अनोखी नहीं है, बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सईदा कायनात से मोहब्बत का तकाजा क्या है। तुम्हें क्या पता कि अबू बकर, उमर, सदीक और अली और हजूर अलैहिस्सलाम के जो सहाबा को जो ना सईदा कायनात के साथ जो उल्फत थी, जो मोहब्बत और मवद्दत थी, वो क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? बातें करने से जो है ना मोहब्बत नहीं होती। दंगा फसाद क्रिएट करने वाले ये लोग हैं, तो इनकी बातों में ना आया करें। अब जिन्होंने बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलाम से सईदा कायनात की शानें सुनी हो, उनको आप कह रहे हैं कि वो गलत हो गए, ठीक है, और तुम भी ठीक हो गए। अबू बकर, उमर, उस्मान बराह रास्त सुनने वाले हैं सईदा कायनात की शान हजूर अलैहिस्सलाम से, और उनको जो है ना हम गलत कह रहे हैं। और फिर सिद्दीक़ अकबर का आप आलम देखिए, इस्तिराब का आलम देखिए। अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी जिल्द 15 सफ़ा नंबर 20 में आप दर्ज करते हैं कि क्या सईदा कायनात, आप जब जाते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप मुझ पर नाराज हैं, घर जाकर कहा, आप मोहब्बत का आलम तो देखें जरा सा दिल में ख्याल पैदा हो गया कि शायद ऐसा मामला हो गया हो, काफी देर होगी, दोबारा तो आप तशरीफ नहीं लाई, हालांकि आप अलीम थी, बीमार थी, आप दोबारा तशरीफ नहीं लाई, जरा सा ख्याल पैदा हो गया और घर चले गए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर पूछा, वाइन कान इंदक, ये उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की, वाइन कान इंदक मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ालिका अहदुन फांते सादिकतुल मुसद्दिकल मामूनतुल अला मा कुल्तु। अब देखिए क्या अलकाबात उनको दे रहे हैं, आप सादिका भी हैं, आप मुसद्दिका भी हैं, आप मामूना भी हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है सईदा कायनात, आपसे रसूल पाक ने हो सकता है कोई अलग में वादा किया हो कि जो तन्हाई और खलवत आपको मिलती थी वो हमें भी नहीं मिला करती थी, जो आपके साथ उन्स था, प्यार था, मोहब्बत था, वो शायद हमारे साथ भी वो चीज नहीं थी। आपको तो उन्होंने कहा था कि फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये अल्फाज तो किसी के लिए यूज ही नहीं किए कहते। ए फातिमा मुझे बताइए, अगर आपके बाबा ने आपसे तन्हाई में कोई वादा किया, ये हिबा कर दिया, मुझे बता दे, मैं हिबा कर देता हूं। आप अंदाजा लगा लें। ये उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की कि आप मुझे बता दीजिए कि हजूर सामने हो सकता है कि आपसे अलग में को वादा किया था और फदक आपको दे दिया था, आप मुझे अपनी जुबान से एक दफा कह दें कि हजूर ने कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर कहां गई है अबू बकर, हम आपसे पूछते हैं। अब वो हदीस कहां गई जहां आपने कहा था ला नूर तरकना सदका, वो हदीस गई कहीं नहीं। उन्हें भी पता था अगर तन्हाई में जो बात की होगी, ये सादिका भी हैं, मुसद्दिका भी हैं, तस्दीक करने वाली भी है। ये सिर्फ सादिका नहीं है, ये मोरे सत्ते तस्दीक भी लगाने वाली हैं। इनके मुंह से कही हुई बात झूठी हो ही नहीं सकती। वो हदीस अपनी जगह बरकरार रहेगी, वो हदीस ला नूर तरकना सदका, वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर सैयदा मुझे ये बात कह देंगी कि मेरे बाबा ने मुझसे तन्हाई में ये कहा था, सैयदा ये बागे फदक मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूं, मैं तब भी मान जाऊंगा, क्योंकि सैयदा जो है ना हजूर की शहजादी हैं, ये झूठ बोल ही नहीं सकती। तो लिहाजा मैं आपको वो दे देता हूं, आप अंदाजा लगाएं। इसको कहते हैं मोहब्बत, बल्कि इसको मवद्दत कहा जाए। तड़प रहे थे, मवद्दत तड़पने का नाम है, तड़प तड़प कर मर जाना ये मवद्दत है। मछली जब पानी से बाहर आती है उसकी हालत देखा करें, वो मवद्दत है। आप पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मौत भी आ जाती है, वो आपकी पानी से मोहब्बत है। वो क्या पानी से मोहब्बत है, लेकिन मछली की पानी से मवद्दत है, आपकी मोहब्बत है। आप कई अरसा जिंदा रह सकते हैं, कई काफी देर तक जिंदा है, आपके अंदर पानी की कैपेसिटी मौजूद है। आप डिफरेंट किस्म की खुराक खा के पानी की कमी भी पूरी हो सकती है, आपकी पानी से मोहब्बत है। मछली की पानी से मोहब्बत है, बाहर निकलने की देर होती है, आप जिबा भी नहीं उसको कर सकते, क्योंकि आप तकदीर में तड़प तड़प कर जान दे देते, इसको मोहब्बत कहा जाता है। इतनी तड़प से अंदर से कि आप उनके दर दौलत पर चले गए और आप जाके कहते हैं कि आप मुझे बता दें अगर तन्हाई में जो है ना को वादा किया है, ठीक है, तो फदक का तो मैं आपको अता कर देता हूं,
کیوں؟ آپ سچی ہیں، آپ تصدیق کرنے والی ہیں اور تصدیق شدہ ہیں. آپ کی تصدیق تو حضور فرما کر گئے ہیں، جو آپ کے سچ ہونے کی جو ہے نا مہر حضور لگا جائے. ہم ابو بکر کون ہوتا ہے جو آپ کی بات کو نہ سنے اور نہ مانے؟ یہ تھا مطلب. ابو بکر کی محبت کا عالم تو دیکھیں. آج ابو بکر کو معاذ اللہ آپ کس کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن آپ کا حشر نشر کیا ہوگا؟ تو اب صادقہ ہے، مصدقہ اور مامونہ ہے. تو فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دیا تھا تو آپ جو ہے نا خود اس کی گواہی دے دیں اور میں آپ کی جو ہے نا وہ سپرد کر دوں گا. آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. ابو بکر کے الفاظ تھے، آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. قدموں کے کس کے لا کے رکھا جاتا ہے؟ پھر فرمایا قالا فما کاما ابو بکر حتی رضیت وردیہ. پھر سیدنا صدیق اکبر سیدہ کائنات کی چارپائی کے قریب گھر سے گئے نہیں، اٹھے نہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس وقت تک جب تک انہوں نے فرمان ہی دیا کہ میں راضی ہو گئی ہوں، وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے رضا کا اعلان کر دیا اور آپ بھی راضی ہو گئے، تب آپ وہاں سے باہر آتے ہیں. تب آپ وہاں سے باہر آتے ہیں. پھر اسی طرح حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 289. اب ساری روایتوں کو حافظ صاحب نے ان کی تطبیق کر دی. جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں کہ آپ کا راضی ہو جانا، سیدنا صدیق اکبر کا آنا، ان کو جمع کر کے تطبیق کر دیا ہے کہ اور فاطمہ کا راضی ہونا وفات سے پہلے پہلے، یہ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. تو یہاں تک اس بات کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل یہ پوری گفتگو جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو جائے گی. بس ایک ضمن جو ہے نا اور نقطہ ہے، وہ بھی میں کہتا ہوں جو ہے نا وہ رہ نہ جائے. وہ یہ کہ بعض روایتوں میں شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے اور ہماری کتابوں میں وہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دعویٰ جو ہے نا وہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، یہ اصل میں دعویٰ ہے ہی نہیں. ہمارا دعویٰ ان کا ہے اہل سنت کی کتب کا. تو یہ پھر جو ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے جو ہے نا وہ سنا دوں گا کہ اب جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ہبہ کر دیا ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہم آپریشن نہیں، ان کی سرجری کریں گے. جس نے لکھا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ سرجری کل پیش کر کے تو اس کا جو ہے نا ہم اختتام کر دیں گے تاکہ ان کی کتابوں کے حوالے بھی ہم رد کر دیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.